الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے ہم رمضان کے ان مبارک ایام سے گزر رہے ہیں. رمضان کی اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. آپ نے الحمدللہ آج کی تراویح میں مکمل پارہ نمبر 12 وما من دابہ سماعت کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو اور تلاوت کو قبول فرمائے، اللہم آمین. حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے ہم نار جہنم سے بچ سکتے ہیں. ان میں سے ایک پہلی بات یہ آئی تھی کہ ایمان یہ شرط ہے دخول جنت کے لیے. ایمان جس کے پاس نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی بڑی نیکی وہ کر لے، اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو اسی لحاظ سے کل واقعات بھی ہم نے بہت سارے سماعت کیے. ان میں سے بعض لوگوں نے ایک سوال بھی مجھے کیا کہ وہ کون سے بچے ہیں جو بچپن میں بات کی. تو کل ایک واقعہ ہم نے فرعون کا پڑھا تھا. تو انہی میں سے جو بچپن میں بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بچے بچپن میں بات کیے. مطلب یہ ہے کہ 3 ہی نہیں ہے، اس سے بھی زائد بھی ہیں، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا تذکرہ کیا ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف انداز سے پیدا کیا ہے. ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں. کسے پیدا کیا؟ کسے؟ آدم علیہ السلام کو. اور ایک عورت سے، ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا. وہ کون ہے؟ حوا علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے انہیں پیدا کیا گیا. اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور دنیا میں سارے انسان جو ہے ماں باپ سے جو ہے دنیا میں وجود میں آئے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش پہ ان لوگوں کو اتنا تعجب ہو رہا ہے، آدم کی پیدائش پہ تعجب ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور ان کو کن بولنے سے جو ہے وہ کام ہو گیا. تو اس طریقے سے جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک ولیہ متقیہ تھیں، ان کی بڑی تاریخ ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا چاہا. تو مریم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، اتنی پاکیزہ عورت ہوں میں، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے ساری تفصیل آپ کو جو ہے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. ساری قوم کے لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ اے مریم، کیسی بدکار عورت ہو تم، نہ تو تمہارے ماں باپ ایسے تھے، تم ایسے نکل گئی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو. فاشارت الیہ، اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا کہ لوگوں، یہ اللہ کا میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. بچپن میں کیا بات کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے جو ہے کتاب دینے والا ہے، نبی بنانے والا ہے. تو ایک لڑکا. اور اسی طریقے سے ایک واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. جریج بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے آدمی کہیں اپنا عبادت خانہ جو ہے
آبادی سے باہر جو ہے جنگل میں بنا رکھا تھا، صرف ان کا کام عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہوا کہ ایک دن ان کی والدہ ان سے بات کرنے کے لیے آئی، دروازہ بند تھا، دروازے کو کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جریج نے سوچا میں نماز پڑھ رہا ہوں یا والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، نماز کو جاری رکھا۔ مسئلہ یہی ہے، اگر نفل نماز پڑھتے ہیں، والدین بلاتے ہیں تو آپ توڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو ایک دن ہوا، دوسرے دن بھی اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا کہ ماں آئی، کچھ ضرورت تھی، پھر بھی نماز میں تھے۔ جریج نے سوچا نماز میں ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوا۔ ماں نے بددعا دی، کہا کہ اس کے مرنے سے پہلے اللہ اسے کوئی زانیہ عورت سے اس کا سابقہ کرے۔ بددعا جو ہے، ادھر یہ اللہ والے بھی تھے، ادھر ماں کی بددعا بھی تھی۔ ہوا یہ کہ اسی جنگل کے قریب میں ایک خاتون جو ہے بڑی خوبصورت تھی، لیکن جو ہے وہ بدکار عورت تھی۔ کسی بکری کے چروائے سے اس نے بدکاری کی تھی، اسے اولاد ہو گئی۔ اب وہ بچنے کے لیے جو ہے جریج کا نام ڈال دیا کہ اس بچے کا والد جو ہے جریج ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نیک بندوں پہ کیسی آزمائش آتی ہے۔ اب سارے بستی کے لوگ برہم ہو گئے، غصے میں آئے اور ان کے جو ہے ان کے گھر کو توڑ دیا، پھوڑ دیا اور انہیں باہر نکالا اور انہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ڈانٹا۔ جریج سمجھ گئے کہ ماں کی بددعا قبول ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے بندے نیک بندوں کو کیسے بچاتا ہے۔ جریج 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اس بچے کو بتایا کہ وہ بچہ کہاں پر ہے۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ، سچ سچ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ اللہ نے اس وقت اس بچے کو زبان دی۔ اس نے کہا کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ فلاں چرواہا ہے۔ اب سارے لوگ جو ہے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے آپ کی مٹی کا گھر ہم نے پھوڑا ہے، اجازت ہو تو سونے کا بنا دیں گے۔ کہا کہ ضرورت نہیں، مجھے جو ہے میرا مٹی کا گھر ہی بنا کے دے دو۔ تو یہ واقعے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے بچپن میں یہ بچہ بھی بات کیا۔ اور ایک تیسرا واقعہ جو بخاری میں موجود ہے، ایک لڑکا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ دودھ پی رہا تھا اپنی ماں کا۔ وہاں سے جو ہے بہت بڑا خوبصورت ایک بہترین جوان جو ہے گھوڑے پہ گزرا۔ ماں نے اس توانا اور جو ہے خوبصورت اور مالدار انسان کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دے۔ بچہ جو ہے دودھ پیتا ہوا بچہ فوراً ماں سے کہا اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا، پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں جو ہے ایک خاتون کو لوگ مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسی عورت کی طرح نہ بنا۔ بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنا ہے۔ بعد میں جو ہے ماں نے بچے سے بات کی کہ تو نے اس طرح کیوں کہا؟ لڑکے نے کہا جس آدمی کی طرح تم نے بننے کی بات کی وہ ظالم تھا، مجھے اللہ ظالم نہ بنائے۔ اور جس لونڈی کو لوگ مار رہے تھے وہ مظلوم تھی، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، میں مظلوم بننا چاہتا ہوں، ظالم بننا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر بھی اس واقعے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑکا بھی بات کیا۔ یہ 3 حدیث میں بتائے گئے۔ کل کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے فرعون کے، وہاں پر بھی ایک لڑکا بات کیا۔ اسی طریقے سے اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے درس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر اتنا بڑا ماہر تھا کہ بادشاہ کے ہر کام میں اس کی مدد ہوتی تھی، لیکن جب وہ اتنا ضعیف ہو گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میری عمر ختم ہونے کے قریب ہے، کوئی آپ کے بستی میں سے کوئی چالاک اور ذہین لڑکا ہو تو مجھے دے دیجئے، میں جو ہے اپنا جادو کا جتنا بھی علم ہے اس کے اندر منتقل کر دوں گا، اسے سکھا دوں گا۔ اب بادشاہ بڑی تلاش کے بعد ایک لڑکے کا انتخاب کیا۔ اب اس لڑکے کو جو ہے جادوگر کے پاس بھیجتا تھا کہ جو ہے اس کے پاس جادو کا علم حاصل کرو۔ اب وہ بچے کا گھر جادوگر کے گھر کے درمیان ایک عالم صاحب کا بھی گھر تھا، راہب کا گھر۔ یہ لڑکا دیکھتا کہ اس گھر میں بھی لوگ گھس رہے ہیں، یہ بچہ جو ہے عالم صاحب کے گھر میں بھی گھستا تھا، چلو یہاں سے بھی کچھ علم حاصل کریں۔ تو عالم صاحب نے توحید کا درس دیا، اللہ کا پیغام بتایا، جادو کی قباحت بھی بتائی۔ اب یہ لڑکا ادھر بھی علم حاصل کرنے لگا اور جادوگر کے پاس بھی علم حاصل کرنے لگا۔
دو طرف علم اسے ملتا رہا. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں میں صحیح علم کون سا ہے. ایک دن ہوا کہ لوگوں کے عام شاہراہ پر، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، بس سند کے اعتبار سے صحیح جو واقعہ ہے، لوگوں کے عام راستے میں جو ہے ایک بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا. اب ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ پا رہے اور ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ پا رہے، سارے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی. تو وہ لڑکا جو ہے پتھر کو اٹھایا. اس وقت میں سوچا آج جو ہے مجھے میرے دونوں علموں میں سے کون سا علم صحیح ہے جانچنے کا موقع ہے. اس نے پتھر اٹھایا، کہا کہ اے اللہ، اگر عالم صاحب کا علم جو جس کے پاس میں حاصل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو ہلاک نہ کرنا. اب اٹھایا پتھر جو ہے مار دیا، وہیں پر جو ہے اژدہا جو ہے مر گیا. اللہ اکبر. اب اس بچے کو یقین ہو گیا کہ دین علم جو صحیح علم جو ہے وہ عالم صاحب کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بچہ اتنا نیک تھا کہ اس کے اندر جو ہے کرامت بھی شروع ہو گئی. کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا وہ کچھ اسے ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھتا تو شفا یابی ملتی تھی. اسی طریقے سے اس بچے کا چرچا بہت بستی میں ہونے لگا. بادشاہ کے ماتحت میں ایک وزیر تھا جو اندھا تھا. وہ اندھا وزیر بچے کے پاس آیا، کہا کہ بیٹے مجھے پتا چلا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو شفا دیتے ہو، مجھے دنیا دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، ہاں میری بینائی کو لوٹاؤ نا. بیٹے نے کہا کہ دیکھو میں ایک شرط پہ آپ کو جو ہے میں دعا پڑھتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں جو ہے کوشش کروں گا. اس نے جو ہے مان لیا. بچہ اس شرط پہ جو ہے اس کو بھی جو ہے کچھ دعائیں پڑھ کے پھونکنے پر جو ہے وہ آدمی صحیح ہو گیا. یہ علم بادشاہ کو پہنچا. بادشاہ نے اس کو بلایا بچے، کہا کہ کہاں سے تم علم حاصل کرے ہو؟ میں نے تو تمہیں جادو سیکھنے کا کہا اور تم تو اس کے برخلاف علم حاصل کیے ہو اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، میری خدائی کی طرف نہیں بلا رہے ہو. اس نے کہا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، بڑے پہاڑ سے جو ہے ڈھکیل دو اور وہیں سے ختم کر کے آؤ. اور بادشاہ کی بڑی فوج لے گئی بچے کو بڑے پہاڑ پہ اور گرانے ہی والی تھی. بچے نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو اپنی طاقت کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ہلاک کر دے، میری مدد فرما. جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ میں جو ہے لرزاں طاری ہو گیا پہاڑ، اور وہاں سے جو ہے وہ سارے لوگ گر کے مر گئے. بچہ سالم سیدھے بادشاہ کے گھر آ گئے. بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں جو کہ ڈبو کے لاؤ، ڈبو دو اس کو، وہاں پر غرق کر دو. سارے لوگ چلے گئے. پھر بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تیری مرضی سے تو میری مدد فرما، ان لوگوں کو ہلاک کر دے. وہاں پر پانی میں بھی جو ہے سارے لوگ مر گئے. بچہ سیدھا سالم بادشاہ کے پاس آ گیا. اب لڑکے نے کہا، بادشاہ تیرا مقصد کیا ہے؟ مجھے مارنا چاہتا ہے کیا؟ ایک کام کر، بستی کے سارے لوگوں کو بلا لو، سارے لوگوں کو کھڑا کرو اور مجھے جو ہے اوپر سولی پہ لٹکاؤ اور مجھے تیر جو ہے ایک جملہ پڑھ کے مارو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ پڑھ کے مارو، میں مر جاؤں گا. اب اللہ کو یہی منظور تھا. اب پوری بستی میں بچے کا چرچا ہو گیا تھا کہ بادشاہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہیں مار پا رہا ہے. اور بچے کی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے. اب ساری بستی کے لوگوں کو جمع کیا بادشاہ اور بچے کو جو ہے ایک سولی پہ لٹکایا. لٹکا کے جو ہے سارے لوگوں کے سامنے یہ جملہ پڑھا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے جو ہے میں یہ تیر چھوڑتا ہوں. تیر جو ہے بچے کو لگی اور بچہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر، بچہ شہید ہو گیا. اب ساری بستی کے لوگ، سارے لوگوں کے دلوں میں علم جو ہے دین داخل ہو گیا، ایمان داخل ہو گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. کہا کہ بادشاہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس لڑکے کو نہیں مار سکا، اس بچے کے رب کا نام لیا گیا تو بچہ شہید ہوا. ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لاتے. ساری کی ساری بستی ایمان لے آئی، سارے لوگ ایمان لائے. اب سارے لوگوں کے لیے جو ہے بادشاہ ایک بہت بڑی خندقیں کھودنے لگا.
بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور آگ لگائی گئی، سارے لوگوں کو اس میں ڈالا گیا۔ اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا بچہ دودھ پیتا بچہ اس کے گود میں تھا، وہ کودنے کے لیے تیار تھی، ایمان کے ساتھ جو ہے مسابقہ اور جو ہے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دیا، کہا کہ ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم حق پہ ہو، یہ ظاہر میں جو آگ نظر آ رہی ہے وہ آگ نہیں ہے، کود جاؤ۔ بچے کی اس جو ہے جملے پہ جو ہے ماں بچے سمیت جو ہے آگ میں کود گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات تھے، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 4-5 واقعات کے علاوہ کوئی اور واقعہ جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو آج واقعہ ہم نے پڑھا، تو اس وقت میں بھی جو ایک لڑکا بات کیا جو یوسف علیہ السلام کے لیے شہادت دی، سند کے اعتبار سے صحیح واقعہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3-4 بچے جو بچپن میں بات کیے، ان میں سے ایک وہ بھی واقعہ ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو حضرات، ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان جس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، فرعون کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی اور اس کے سامنے عصا ڈالا، معجزہ دکھایا، تو اس نے معجزے کو جادوگری سمجھا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ بڑے بڑے جادوگر جب اس کے پاس آئے تو کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، فرعون اب ہم یہاں جیت جائیں گے ہی، کیونکہ سب سے بڑے جادوگر ہیں، ہم جیتیں گے تو کیا ملے گا؟ دنیا پرستی کیسے تھی ان کے اندر، دنیا داری کیسے تھی ان کے اندر، جیتیں گے تو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم اس وقت میں جو ہے اگر تم موسیٰ پہ غالب آؤ گے، میرے دربار کے سب سے بڑے مقرب تم بن جاؤ گے، تمہیں خاص درباری بنا لوں گا میں۔ ہوا بھی کیا، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ اپنا کرتب دکھانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ بھی اپنا عصا ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ عصا جو ہے سارے ان کے کرتب کو ختم کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے معمولی انسان نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ کہنے لگے ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں ہے ہی نہیں، فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہنے لگا هذا مکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، ہاں تم سب مل کے چال چلے ہو، میرے سامنے جو ہے تم سب کا سردار موسیٰ ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بات بدلایا اس نے، اور اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے جادوگر ہیں ان کا ایک ہاتھ ادھر سے کاٹ دو، ادھر سے پیر کاٹ دو، سب کو جو ہے سولے پہ لٹکانے والا ہوں۔ وہ جادوگر آدھا گھنٹہ پہلے کیا بولنے والے تھے، کیا ملے گا، کیا دنیا ملے گی، کیا دنیا ملے گی بولے، اب جب دنیا ان کے دل میں جو ہے ایمان داخل ہو گیا، کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہے فرعون تو کیا کر سکتا ہے، ہمارا زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں جو ہے میں مار سکتا ہے، کر لے، کیا کرتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیاة الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر، کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، امید ہے کہ اللہ ہماری اس جادوگری کو معاف کر دے گا، ہمیں جو اپنی رحم و کرم میں جو ہے ہمیں شامل کر لے گا۔ تو اس طریقے سے میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں، ایمان دل میں جب داخل ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اولاد کی محبت بھی نکل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے آئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے، آ کے کہنے لگے ابا جنگ بدر میں جو ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک بار نہیں کئی بار تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آئی تھی، کہنے لگے ایک بار نہیں کئی بار اس جنگ میں تمہاری گردن میرے تلوار کے نیچے آئی، اب باپ ہیں اس لیے میں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے یاد رکھو، اللہ کی قسم اس جنگ میں اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی، میں بیٹے کو بھی نہیں دیکھتا اس لیے کہ تو کافروں کے صف میں تھا، میں ضرور تیری گردن جو ہے تیرے تن سے الگ کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایمان، یہ ایمان ہے، ایمان کی قدر کرنا ہے۔ شرک اس دنیا کا بدترین گناہ ہے، میں اس کی اس لیے تفصیل سے کہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لو، کتنے لوگ ہیں اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے،
اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، لیکن جاؤ ان کے گھروں کا جائزہ لو، ان کے گھروں میں کیسے کیسے عقائد ہیں، مشرکانہ جتنے عقائد ہیں سارے عقائد آج ہمارے مسلمان گھروں میں ہیں۔ آپ دیکھیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پڑھی، اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ آیت اس زمانے میں جو ہے مفسرین لکھتے ہوئے اس سے مراد ابو جہل، ابو لہب لکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو ہے اللہ کی ربوبیت کو اقرار کرتے تھے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی بولیں گے؟ کوئی بولیں گے؟ بولیے بارک اللہ فیکم۔ 3 قسمیں ہیں، کیا ہے بولیے؟ اسماء و صفات، احسن بارک اللہ فیکم۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 ملنے سے ہی توحید مکمل ہوتی ہے۔ توحید الربوبیہ، ربوبیت کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، اس کائنات کا جتنا بھی جو ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس عقیدے کا اعتبار دیکھیں گے، اس عقیدے میں ابو جہل، ابو لہب، ابی طالب یہ سب کے سب جو ہے 100% جو ہے کامیاب تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ خود کہتا ہے کہ محمد پوچھو یا ابو جہل سے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ چھٹ سے کہے گا اللہ۔ اور ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے یہ آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، یہ سورج کو لانے والا، چاند کو لانے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ پوچھئے کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ لیکن قرآن نے انہیں کہا کہ مشرک ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کائنات کا بنانے والا، خالق، مالک، رازق اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ۔ الوہیہ کا مطلب یہ ہے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نماز پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ڈرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، نظر و نیاز، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے بجا لانا، اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس میں جو ہے وہ پیچھے ہٹتے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، جب طواف کرتے تھے تو کہتے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ایک شریک ہے، وہ کون سا؟ ہمارے قبیلے کا جو بت ہے وہ تیرا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں کا جو بگڑا ہوا عقیدہ ہے اس سے کہیں درجے ابو جہل بہتر تھا۔ آج مسلمانوں میں جو ہے جو شرک کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیے توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے جتنے اسماء بتائے گئے اور اللہ کے جتنے صفات بتائے گئے بلا تشبیہ اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ توحید ربوبیہ میں سارے مشرکین صحیح تھے، الوہیہ میں جو ہے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے کہا یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھیں گے یہ آیت جو ہے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ آتی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں ہیں۔ آپ ان کے گھروں کے عقیدے کا جائزہ لیجیے۔ کوئی گھر میں لال کپڑا باندھا ہوا ہے، کوئی نارل باندھا ہوا ہے، کوئی گاڑی میں کپڑا باندھا ہوا ہے، کوئی کمر میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کوئی پیر میں دھاگا باندھا ہوا ہے۔ پوچھنے پہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگے وہ دھاگے ہیں جو ہمیں جو ہے مصیبت سے بچاتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ دھاگوں پر، جھنڈوں پر، پتھروں پر، درختوں پر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔
تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو صاف شفاف رکھیے۔ شرک کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے معاشرے کی، ساری شکلوں سے آپ اس کو سمجھیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچائیے۔ اگلے درس میں ہم یہ شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم کہیں تو شرک کے وہ چور دروازے کون سے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر ہمیں جو ہے غور کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو توحید کی حالت میں ہماری وفات ہونے کی توفیق نصیب فرما اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔